بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان لن و اخواتها، یعنی حرف لن اور اخوات اس کا بیان۔ اخوات لن یعنی اخوات لن سے مراد یہ ہے کہ ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف ہیں۔ ان میں سے تین جو ہیں وہ اخوات کہلائے جاتے ہیں، ان کی بہنیں۔ تو یعنی ان سب کا ایک ہی طرح سے عمل ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کا فائدہ دیتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کو ایک ساتھ لیا جاتا ہے۔ اچھا، بیان لن و اخواتها، اس کا بیان ہے۔ حینما تدخل لن علی المضارع فتنصب خمس صیغ، حرف لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو 5 صیغوں کو یہ منصوب بنا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ 5 صیغے فعل مضارع کے ویسے تو مرفوع ہوتے ہیں، اس کا اصل یہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اس لیے کہ اس پر جب کوئی ادوات جزم اور ادوات نصب میں سے کوئی داخل نہ ہو تو فعل مضارع کا اصل یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ ادوات نصب داخل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے 5 صیغے ہیں کہ جو منصوب بن جاتے ہیں، اور ان حروف کو یعنی ان، لن، کئی، اذن، ان کو حروف نصب اور حروف نفی اور حروف استقبال کہتے ہیں۔ حروف نصب اس لیے کہ یہ نصب کا فائدہ دیتا ہے، فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، اور نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ اس کی منفی کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ حروف نفی کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ فعل مضارع کو حال سے نکال کر صرف استقبال میں کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مستقبل کے زمانے میں کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو حروف استقبال بھی کہتے ہیں، یعنی ادوات استقبال۔ تو بہرحال یہ 5 صیغوں کو جو ہے وہ منصوب کر دیتا ہے۔ کون سے صیغے ہیں؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ اور اعرابی نون جو ہے، نون اعرابیہ، یہ 7 صیغوں سے گرا دیتا ہے، جیسے یفعلان۔ اب یہ اعرابی نون تھا، اس لیے کہ تثنیہ کا اعراب ہی ایسا ہے کہ تثنیہ کا جو ہے وہ حالت رفع جو ہے وہ الف اور نون کے ساتھ آخر میں الف نون بڑھا کر وہ اس کا حالت اعرابی بن جاتا ہے۔ اور تفعلان، تفعلان، تفعلان 4 صیغے ہیں، اور پھر یفعلون، تفعلون، تفعلین، ان سب سے جو نون اعرابی نون ہے کہ جو کسی اعراب کی وجہ سے کسی اعراب پر دلالت کرتا ہے، یا جمع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ مخاطب کے لیے آتا ہے، تو ان سارے اعرابی نونوں کو گرا دیتا ہے۔ وَلَا تَعْمَلُ أَيَّ عَمَلٍ لَفْظِيٍّ فِي يَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ، یفعلن اور تفعلن میں کوئی لفظی عمل نہیں کرتا۔ وَتَجْعَلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ الْمَنْفِيِّ الْمُؤَكَّدِ، اور فعل مضارع مثبت کو معنی مستقبل کے معنی اور منفی مؤکد میں کر دیتا ہے، کہ ایک تو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اس لیے کہ ماضی حال کا معنی اس سے نکال دیتے ہیں فعل مضارع سے۔ فعل مضارع میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن جب یہ حروف داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ صرف استقبال پر دلالت کرتا ہے، حال پر دلالت نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منفی اور مؤکد منفی وہ اس کے لیے بھی اس پر بھی دلالت کرتا ہے۔ نفی المستقبل المعروف المؤکد بلن، حرف لن کے ذریعے سے وہ نفی کی جو مستقبل معروف میں ہو، جیسے لن یفعل، ہرگز وہ شخص نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں لن حرف نصب داخل کرنے کی وجہ سے اس میں ایک تو اس کی نفی کر دی گئی اور مستقبل میں کر دی گئی، اور مؤکد ہے لن کے ذریعے سے۔ تو لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ نفی المستقبل المجہول المؤکد بلن، ٹھیک ہے، اس میں تینوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، لن یفعل اور لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، ٹھیک ہے، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن۔ اور نفی المستقبل مجہول المؤکد، اس میں ایک صیغہ ہے لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، ٹھیک ہے، آخر تک۔ فائدہ، ان اور کئی اور اذن، هذه الثلاثة ايضا تعمل عمل لن لفظا، یہ جو 3 حروف ہے ان، کئی، اذن، یہ بھی وہی عمل کرتے ہیں لفظاً کہ جو عمل حرف لن کا ہے، مثل
ان یفعل، کی یفعل، و اذن یفعل، ٹھیک ہے، یہ مجہول میں، اور معروف میں ان یفعل، کی یفعل، اذن یفعل الی آخرہ، ٹھیک ہے، اذن یفعل، اذن یفعلان، اذن یفعلون، نہیں، اذن یفعل، اذن یفعل، اذن یفعلوا، ٹھیک ہے، اذن تفعل، اذن تفعل، اذن تفعل، اذن یفعلن، اس طرح سے یہ آخر تک وہی عمل کرتے ہیں کہ جو حرف لن کرتا ہے، یعنی لفظاً ان کا عمل وہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بیان لم اور اخوات لم کا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔